ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو ربیع الاول کی مناسبت سے خطبات جمعۃ المبارک میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اسوہ حسنہ چھوڑا ہے کہ جو اپنا لیا جائے تو ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور آپ کا منہج کیا تھا، آپ کا انداز کیا تھا تربیت کرنے کا، انشاءاللہ یہ الگ سے ایک خطبہ جمعہ ہوگا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں صرف اس کے چند جھلکیاں کہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں اصلاح معاشرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز، آپ کی وہ خوبیاں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں نکھار آ سکتا ہے، حسن آ سکتا ہے، خوبصورتی آ سکتی ہے، جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور ایک مہذب معاشرے کے طور پہ آج بھی مسلمان لوگوں میں قابل عزت زندگی بسر کرنے کے قابل بن سکتے ہیں۔
اگر وہ آپ کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ آپ کی پاکیزہ سیرت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو تھا۔ یعنی قرآن اللہ رب العزت نے تھیوری کی صورت میں نازل کیا، اور پھر قرآن کا پریکٹیکل، قرآن کی عملی تصویر، قرآن کی عملی صورت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز ہیں، وہ آپ کی زندگی کے لیل و نہار ہیں کہ جو قرآن کریم پر آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا گیا ہے۔ آج کی یہ تہذیب یافتہ دنیا اور بڑے بڑے متمدن معاشرے اور پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھنے والے ان اخلاقیات سے عاری ہیں جو اخلاقیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں، لوگوں کو اخلاق، طور طریقے، زندگی گزارنے کے انداز سکھا دوں۔ اور آپ یقیناً اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور آپ نے لوگوں کو اعلیٰ اخلاق سکھایا ہے۔ اور اس بات کی گواہی اس دور میں آپ کے صحابہ صحابیات نے بھی دی ہے، اور اس کے بعد کے غیر مسلموں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں یقیناً کوئی ثانی نہیں ہے، آپ کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ اور پھر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس تو انس ہیں، کون انس؟ کیا بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیبے کی، ان کی والدہ چھوٹی عمر کے بچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتی ہیں، اللہ کے رسول یہ انس آپ کا خادم ہے، آج سے آپ مدینہ میں تشریف لائے، انس کو بطور خادم پیش کر دیا۔ انس کے نصیبے جاگ پڑے، ایک کوئی کسی بزرگ کی خدمت کرتا ہے سعادت سمجھتا ہے، کسی عالم دین کی خدمت کر کے سعادت سمجھتا ہے، حافظ قرآن کی خدمت کرتا ہے سعادت سمجھتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور پھر 1 2 4 10 دن مہینہ سال نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں نے رسول اللہ کی خدمت کی۔ آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا انس تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کہتے ہیں مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی تھی، چھوٹا بچہ تھا، آپ کسی کام کے لیے بھیجتے، راستے میں بچوں سے مشغول ہو جاتا، رسول اللہ دیکھتے، آپ فرماتے انس میں نے تو تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا، مسکراتے، اور مجھے کبھی جھڑکا تک نہیں ہے۔ 10 سال کی گواہی اور شہادت، اور پھر خادم کی ہے، اپنے سے بڑا تو آپ سے بڑا تو تھا ہی نہیں، جو خادم ہے آپ کا، شب و روز آپ کے ساتھ بسر کرنے والے، سفر و حضر میں آپ کے ساتھ جانے والے، وہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر اپنے تو اپنے بیگانے مکہ والے بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ صادق اور امین کا لقب آپ کا نبوت سے پہلے کا ہے، کہ ابھی آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا نہیں کی تھی، اس وقت بھی مکہ والے آپ کو صادق اور امین کے ساتھ پکارا کرتے تھے، سچ بولنے والے اور بڑے ہی امانت دار۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اعلانیہ دعوت کا حکم دیا تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا، وہ لوگوں مجھے بتاؤ 40 سال میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی بسر کی ہے، وہ 2 4 مہینے سال کی بات نہیں کرتے، 40 سال زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچائی کا پیکر ہی پایا ہے، آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے، اور
آپ کے اس کردار اور اخلاق کی گواہی وہ دے رہے ہیں جو آپ کے دشمن ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو آپ کو تسلیم نہیں کرتے اور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بھی آپ کے کردار اور اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے آپ کو سچائی کا پیکر ہی پایا ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ جب ہرقل کے پاس ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند سوال کیے تھے، اس میں پوچھا کہ اس کا نسب نامہ کیسا ہے۔ ابو سفیان باوجود اس کے کہ ابھی آپ کا دشمن تھا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کہنے لگا اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، وہ ہمارے اندر اعلیٰ نسب والے ہیں اور بلند اخلاق کے مالک۔ گواہی وہ ہوتی ہے جو دشمن بھی گواہی دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ کے اخلاق کی گواہی دشمن دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، چونکہ گھر سے اصل گواہی ملتی ہے، باہر اپنی دکان پر اپنے آفس میں بیٹھ کر دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنے میں انسان مجبور ہے، اگر کسٹمر کے ساتھ اس کی ڈیل اچھی نہیں ہوگی تو کسٹمر آئندہ نہیں آئے گا، گاہک کے ساتھ، دوست کے ساتھ، حتیٰ کہ رشتہ داروں کے ساتھ۔ لیکن گھر کی جو گواہی ہوتی ہے، گھر کی جو زندگی ہوتی ہے، وہ اس سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا کہ آپ فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، لوگوں تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم سب کی نسبت اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ آپ کا اپنے گھر کی چار دیواری میں یہ انداز کہ سب لوگوں سے آپ کا کردار گھر میں بھی بہتر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو نبوت عطا کی گئی، غار حرا میں پہلی وحی آئی، آپ نے اس سے پہلے کبھی فرشتے کو دیکھا نہیں تھا، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اور واپس اپنے گھر میں آئے۔ آپ فرماتے ہیں زملونی زملونی، خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، گھبراہٹ آ رہی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دلاسا دیتے ہوئے جو الفاظ کہے تھے وہ آج بھی صحیح بخاری میں محفوظ ہیں۔ فرماتی ہیں کلا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ خوش ہو جائیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ آگے ساتھ اس کی دلیل دی، انک لتصل الرحم، آپ لوگوں میں صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو جوڑنے والے ہیں۔ آج ہمارا کردار کیا ہے؟ دو بندوں کے درمیان لڑائی کروا دینا، فتنہ برپا کروا دینا۔ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے کہ دو بیٹھے ہوئوں کو برداشت نہیں کر سکتے، حسد بغض کینہ ایسا بھڑکتا ہے کہ دونوں میں جدائی کروا دیتے ہیں، کوئی میاں بیوی میں جدائی کروا کے شیطان کو خشک رکھتا ہے۔ رسول اللہ کا انداز انک لتصل الرحم، کہ آپ بے شک صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتصدق الحدیث، ہمیشہ سچائی کی پاسداری کرنے والے ہیں، وتحمل الکل وتقر الضعیف وتعین علی نوائب الحق، اور آپ بے سہارا کا سہارا بننے والے ہیں۔ آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جو کما نہیں سکتے آپ کما کر ان کو دینے والے ہیں، اور آپ مہمانوں کی عزت کرنے والے ہیں، ان کی عزت افزائی کرتے ہیں، اور حق کے راستے میں جن کو مصیبت آ جاتی ہے آپ ان کے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ کی یہ خصوصیات آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ کے رسول آپ میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہی سچائی جو بار بار اہل مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، آپ کے گھر والے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، مسند احمد میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اربع اذا کن فیک فما علیک ما فاتک من الدنیا، جب چار چیزیں، چار خوبیاں تمہارے اندر آ جائیں
باقی دنیا کی کوئی بھی چیز چلی جائے تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب چار چیزیں تمہارے کردار کے اندر آ جائیں، وہ چار کون سی ہیں؟ سن لیں اور ہم بھی اپنے کردار کے اندر ان کو پیدا کریں، ہمارا اخلاق بھی ایسا ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں چار خوبیاں تمہارے اندر آ جائیں، باقی دنیا کی جو بھی چیز تم سے مس ہو جائے، رہ جائے، تمہیں اس کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا ادا الامانہ، امانت ادا کرنا، امانت داری۔ امانت داری آج ہمارے ایک عام فرد سے لے کر ایک پی این سے لے کر اوپر تک کرپشن ہی کرپشن۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایسا ناسور ہے کہ جس کی وجہ سے آج معاشرہ کنگال بھی ہے۔ آج ملک جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے، حتیٰ کہ سربراہ جو ہیں وہ بھی بھیک مانگتے ہیں، اور ملک جو ہے وہ بھی مالی طور پر، معاشی طور پر پریشانی کی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرپٹ ٹولے جو ہیں وہ ہم پر مسلط ہیں، اور ہر لیول پر اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے وہم و گمان سے بہت اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، چار خوبیاں۔ پہلی ادا الامانہ، امانت کی ادائیگی، امانت داری، وصدق الحدیث، اور سچائی اختیار کرنا، سچ بولنا۔ آج تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ جو جتنے زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے یہ بڑا سمجھدار ہے، یہ بڑا گل باتیا ہے، یہ بڑا سمجھدار عقل مند بندہ ہے کہ اگلے کو بیوقوف بنا لیتا ہے۔ یہ اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ کسٹمر اس کے پاس ایک دفعہ آ جائے تو واپس نہیں جا سکتا۔ یہ آج خوبی کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ وصدق الحدیث، سچائی اختیار کرنا، وحسن الخلیقہ، اور اچھا اخلاق، تیسری چیز، اور چوتھی وعفت و توما، رزق حلال، پاکیزہ روزی۔ آپ نے فرمایا جس میں یہ چار خوبیاں پائی جائیں، باقی دنیا اس سے چلی بھی جائے تو اس کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چار خوبیاں اللہ کرے ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں، ہمارے کردار کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہو جائیں۔ آج غیر مسلموں نے اسلام کی ان تعلیمات کو اپنایا ہے۔ آج یہاں سے لوگ یورپ جاتے ہیں اور وہاں جا کر یہ تبصرے کرتے ہیں کہ مسلمان کم ہیں، لیکن اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ لوگوں کے اندر زیادہ ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی تعداد تو زیادہ ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات اور خوبیاں ہمیں خال خال نظر آتی ہیں، بہت کم نظر آتی ہیں۔ کیا ہم نے صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو گئے، اب کوئی ذمہ داری نہیں، اب حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ دھوکہ، فراڈ، خیانت، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، ملاوٹ کرنا، کون سی چیز ہے آج ہمارے ملک میں جو ملاوٹ کے بغیر مل جاتی ہے؟ یہ ساری کی ساری معاشرتی خرابیاں جو ہیں یہ ہمارے ملک کے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہ غیر مسلم انہوں نے ان خوبیوں کو اختیار کیا ہے، اسی وجہ سے ان کا وقار بن گیا ہے اور لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ خوبیاں ہمارے اندر پائی جاتی، جو کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، اور آپ اسوہ حسنہ کے طور پر آپ نے عملی طور پر ان چیزوں کو پیش کیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر، آپ جاتے ہیں طائف میں، جا کر دین کی دعوت دیتے ہیں، لمبا سفر کیا تقریباً 100 کلومیٹر کا۔ آج بھی طائف کا سفر جو ہے وہ صحیح سڑکیں بن جانے کے باوجود ایک سائڈ سے جائیں تو وہ تو پہاڑی سفر ہے، بہت مشکل ہے، دوسری طرف سے بھی 100 کلومیٹر کا سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں کہ جب روڈ نہیں تھے، موٹر وے نہیں تھے، لمبا سفر کر کے طائف جاتے ہیں، لوگوں کو جا کر گالی نہیں دی، برا نہیں کہا، دین کی دعوت دی، رب کی توحید کی دعوت دی ہے۔ ان سرداروں نے آپ کو پتھر مارنے شروع کر دیے، آپ کے پیچھے اوباش گنڈوں کو لگا دیا، آپ پر آوازیں کستے تھے، آپ کو گالیاں دیتے ہیں اور آپ کو پتھر مارتے ہیں، آپ کا خون مبارک نکلتا ہے اور جوتے کے ساتھ، جوتا پاؤں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔
اللہ رب العزت آسمان سے فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں 2 پہاڑوں کے درمیان اہل طائف کو کچل دیا جائے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، اس لیے کہ یہ حقیقت کو جانتے ہی نہیں۔ آج یہ نہیں، کل ان کی اولاد میں سے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو جائیں اور اسلام کے توحید کے داعی بن جائیں۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، آپ کے عفو و درگزر، آپ کا حوصلہ، آپ کی معافی اور آپ کا صبر و تحمل کہ طائف والے پھر مسلمان ہوئے، اور پھر وہی طائف کے رہنے والے اس بر صغیر میں سب سے پہلے جو صحابہ آئے ہیں وہ طائف کے مسلمانوں میں سے تھے، اور یہاں آ کر اس علاقے میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں جنہوں نے آ کر اسلام کی دعوت کو پھیلایا ہے وہی لوگ تھے جن کے متعلق آپ نے فرمایا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ بد دعا نہیں کی، وگرنہ آپ کا ایک اشارہ تھا، 2 پہاڑوں کے درمیان فرشتہ ان کو ختم کر دیتا، ان کا نام و نشان بھی دنیا سے مٹ چکا ہوتا۔ رسول اللہ کے عفو و درگزر، ہمارے اندر بھی یہ حوصلہ ہونا چاہیے، غلطی ہو جائے، کسی سے کوتاہی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینے کا جذبہ یہ پیدا ہونا چاہیے، اور یہ انداز جو ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور پھر جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے چند دن بعد آپ نے طائف کی طرف تیاری کی، غزوہ حنین جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ حنین کے موقع پر آپ کی زندگی کے جتنے مارکے اور جتنے غزوے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ قیدی جو تھے وہ غزوہ حنین میں آئے تھے۔ 6000 قیدی، مرد اور عورتیں قیدی بن کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کچھ دن گزرے تو وہاں کے سردار آئے، ہاں جی کیا آپ کا مطالبہ ہے؟ کہنے لگے ہم آپ سے اچھی امید لے کر آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قیدی جو ہیں وہ ان کو آزاد کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ لے جو، ہم تمہارے قیدیوں کو آزاد کرتے۔ رسول اللہ کا اخلاق دیکھیں، آپ کے کمالات دیکھیں، عفو و درگزر دیکھیں کہ آپ نے ان 6000 قیدیوں کو، یہ وہی تھے بنو حوازن والے جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا تھا، آج وہ قیدی ہو کر آئے تھے، ہمارے جیسے ہوتے تو گن گن کر بدلے لیتے۔ اور پھر فتح مکہ کا موقع دیکھیں کہ وہی مکے والے جنہوں نے آپ کے صحابہ کو شہید کیا تھا، وہی مکہ والے جنہوں نے سیدہ سمیہ کو شہید کیا تھا، حضرت عمار اور حضرت یاسر اور ان کے خاندان پر ظلم و ستم کیا تھا، وہی مکہ والے جنہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں پر اور گرم ریت پر گھسیٹا تھا، اور وہی مکہ والے جنہوں نے رات کی تاریکی میں آپ کو آپ کے اپنے آبائی شہر مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور پھر مکہ سے نکلنے پر صرف مجبور ہی نہیں کیا تھا بلکہ آپ کے پیچھے کبھی بدر میں جاتے ہیں، کبھی احد میں جاتے ہیں، کبھی خندق میں جاتے ہیں، مدینہ میں جا کر مدینہ کا محاصرہ کرتے ہیں اور آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 8 سال ہی ابھی گزرے تھے مدینہ میں گئے ہوئے، مکہ فتح ہوا، رسول اللہ فاتح سید سے مکہ میں داخل ہوئے، غرور نہیں، تکبر نہیں، بلکہ عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی سواری پر اپنے گردن کو جھکائے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تعریفیں بادشاہتیں اسی کی ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے الہ، وہی جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور اس اکیلے اللہ نے ان سب لشکروں کو شکست دی اور ناکام کر دیا۔ یہ آپ کی زبان مبارک سے مکہ والے آج آپ کے سامنے بے بسی کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ تم وہی ہو نا؟ آپ نے فرمایا تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ کے باپ بھی عظیم تھے، آپ بھی عظیم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جاؤ
آج تم سے کچھ پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. جو تمہیں معاف کیا جاتا ہے آج تم سے کوئی نہیں پوچھے گا. اللہ بھی تمہیں معاف کر دے, میں بھی تم کو معاف کر رہا. یہ رسول اللہ کی سیرت, رسول اللہ کا اخلاق. اور پھر آپ نے فرمایا جاتے کہاں؟ اس اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 سال جو جنگیں کی تھی اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے مرید بن جاتے ہیں. یہی اخلاق, یہی اسوہ حسنہ, یہی سیرت طیبہ آج بھی اپنانے کی ضرورت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلموں کے ساتھ انداز دیکھیں. ثمامہ بن اسال ایک قیدی گرفتار ہو کر آ جاتا ہے. صحابہ اکرام کا ایک چھوٹا سا گروہ وہ مدینہ کے باہر گشت کر رہا تھا. اس دوران ثمامہ بن اسال اپنے قبیلے کا سردار تھا. اس کو قید کر لیا کہ یہ اسلام کا دشمن ہے. لائے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا. آپ آتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ برا اگر کوئی شہر لگتا ہے وہ آپ کا شہر مدینہ لگتا ہے, نعوذ باللہ. اور سب سے مجھے برا کوئی چہرہ لگتا ہے تو نعوذ باللہ آپ کا چہرہ لگتا ہے. اب رسول اللہ کا اقتدار بھی ہے, ریاست مدینہ بھی ہے, اور آپ مدینہ کے سربراہ بھی ہیں, صحابہ اکرام تیار بھی ہیں. ایک اشارہ کریں تو وہ اس کی گردن اتار دیں. آپ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, اس کو کھانا کھلاؤ, اس کو دودھ پلاؤ. 3 دن تک آپ پوچھتے رہے. وہ کہنے لگا احسان کر دو گے احسان کا بدلہ دیا جائے گا, قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لینے والے پیچھے موجود ہیں, وہ بدلہ لے لیں گے. 3 دن تک اپنی بات پر قائم رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن فرمایا ثمامہ کو آزاد کر دو. گیا مسجد نبوی سے تھوڑا سا دور جا کر, وہ ثمامہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو اس کو گالیاں دیتا تھا, وہ تجھے دودھ پلاتا تھا, وہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ سمجھ یہ آئی, تو غلط ہے وہ غلط نہیں. آیا واپس, رسول اللہ کا کلمہ پڑھا, کہنے لگا اللہ کے رسول اب مجھے سب شہروں سے زیادہ اگر کوئی پیارا شہر لگتا ہے تو آپ کا شہر مدینہ لگتا ہے, اور سب چہروں سے زیادہ اگر کوئی خوبصورت چہرہ لگتا ہے تو آپ کا چہرہ مبارک ہے. یہ تبدیلی, یہ انقلاب آیا تھا. کیسے آیا تھا؟ رسول اللہ کے اعلیٰ اخلاق سے, سیرت طیبہ کے ان روشن چمکتے ہوئے پہلوؤں سے یہ انقلاب آیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں اس طرح انقلاب برپا کیا کہ لوگوں کی اصلاح کی. کوئی بھی پہلو لے لے. غیر مسلم ہے نا, اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ مدینہ میں آئی ہیں. حضرت اسماء کہتی اللہ کے رسول میری والدہ آئی ہیں, مجھے ملنا چاہتی ہیں, وہ غیر مسلم ہیں, کیا میں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا نام سلی امہ کے, صحیح بخاری میں ہے. ہاں اپنی ماں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو, غیر مسلم ہے تو اپنی جگہ ہے, لیکن تمہارا اخلاق, تمہاری ذمہ داری, تمہارا حسن سلوک اپنی والدہ کے ساتھ اچھا ہی ہونا چاہیے, تمہارا کردار اچھا ہونا چاہیے. اور اگر عدل کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عادل کون ہے؟ آج کی ہماری عدالتوں میں تو زیادہ تر مذاق ہوتے ہیں, کسی جگہ انصاف بھی ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ انصاف کے سامنے چیزیں رکاوٹ ہیں جو حائل ہو جاتی ہیں, لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک کیس آیا تھا کہ مخزوم قبیلے کی عورت نے چوری کر لی ہے. اب کیا کیا جائے؟ قبیلہ اعلیٰ ہے, خاندان اعلیٰ ہے, اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو باقی پورے خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے گا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے, ان کو سفارش کے طور پہ پیش کیا. آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا, اور تم سے پہلے لوگ ہلاک اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ جب کوئی بڑا چوری کر لیتا یا جرم کر لیتا اس پر حد نافذ کر دیا کرتے تھے, اور جب کوئی بڑا کر لیتا تو اس کو درگزر کر دیتے یا اس سے دیت لے لیتے, اور جب کوئی عام شخص, کوئی غریب, کوئی کمزور جرم کا
ارتکاب کرتا تو اسے سزا دیا کرتے تھے۔ اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ تھا انصاف سب کے لیے، انصاف صرف اپنوں کے لیے نہیں، انصاف خاص لوگوں کے لیے نہیں، عدل و انصاف سب کے لیے، یہ رسول اللہ کا کردار تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کو دیکھا جائے، وہ بھی کمال تھی، بے مثال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی، اس پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ اٹھتے ہیں، آپ کی کمر مبارک پر، آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کی وجہ سے سارے نشانات پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے گھر میں بھی کوئی نرم اور گرم بستر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ کیسر و کسرا کہ جن کے لیے انہار بھی ہیں، اسمار بھی ہیں، یعنی پھل بھی ہیں، نہریں بھی ہیں ان کے لیے، دنیا کی ہر نعمت ان کے لیے، اور آپ کی یہ کیفیت۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی پر سارا جہان قربان کر دیں، حق ادا نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں یا ابن خطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخرہ ولهم الدنیا، اے خطاب کے بیٹے عمر، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے؟ اللہ نے ان کو دنیا دے دی ہے، اللہ نے ہمیں آخرت دے دی ہے، اللہ نے ہمیں آخرت۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کے دن پریشانی میں بھی گزر جائیں تو گزر جائیں، یہ چند ایام ہے۔ رسول اللہ نے خندق کے موقع پر بھی کہا تھا اللہم، اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہ میرے انصار کو بھی معاف کر دے، میرے مہاجرین کو بھی معاف کر دے، اللہم، اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کیسے بنتی ہے؟ جب رسول اللہ کے اخلاق کو اپنایا جائے گا، جب رسول اللہ کے اسمہ حسنہ کو اختیار کیا جائے گا، جب کہ آپ کے کردار کو اپنایا جائے گا، آپ کی شخصیت کو بطور آئیڈیل سمجھ کر اس پر یقین کر کے آپ کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی۔ یہ جتنی خوبیاں رسول اللہ میں تھی، ان خوبیوں کو امت کو چاہیے کہ وہ اختیار کریں۔ اگر چاہتے ہیں دنیا جہان کی کامیابیاں، اگر چاہتے ہیں آخرت کی کامرانیاں، تو رسول اللہ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور رسول اللہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کو نمونے کے طور پر اختیار کر لیں۔ آپ کی سیرت کو پڑھیں، الرحیق المختوم میں سیرت کی کتاب، رحمت للعالمین سیرت کی کتاب، اس طرح سیرت کی کتاب مہر نبوت، کئی کتابیں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، اور دنیا کی تقریباً ہر زبان میں سیرت کی کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ سیرت کا مطالعہ کریں، اور پھر قرآن پڑھیں، قرآن سے آپ کی سیرت نظر آتی ہے، آپ کا کردار اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور کتب حدیث تو آپ کے اعمال اور آپ کے افعال سے بھری پڑی ہیں۔ ان کو پڑھیں، جیسے آپ کا سونا تھا ویسا سونا بنا لیں، جیسے آپ کا جاگنا تھا ویسا بنا لیں، جیسے آپ نماز پڑھتے تھے ویسے بنا لیں، جیسے آپ کا اخلاق تھا اپنے آپ کو اسی طرح ڈال لیں، جیسے آپ کا کردار تھا، جتنی آپ کے اندر خوبیاں تھیں ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں، پھر انشاءاللہ دنیا کی کامیابی بھی آپ کے قدم چومے گی، اور آخرت میں اللہ رب العزت کی جنت بھی پھر انہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔